بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر عارف رشید خواجہ ہے اور میں جنرل سرجن ہوں، مگر میرا انٹرسٹ بریسٹ کینسر سرجری اور اس کی امراض کو لک آفٹر کرنا ہے. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ چھاتی کے اندر عام خواتین یا مرد میں کیا مسائل ہو سکتے ہیں. اور یہ آج کل پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے، بیکاز یہ جو علاقہ ہے پاکستان کا، یہ ہمارے ہمسایوں سے ہٹ کے اس لیے ہے کہ بریسٹ کینسر کا جو نمبر آف پیشنٹس ہیں وہ ہمارے مشرقی ہمسایہ اور مغربی ہمسایوں سے 3-4 گنا زیادہ ہے. اور اس وجہ سے ہماری خواتین میں بریسٹ کینسر کا انسیڈنس اتنا ہی ہے جتنا ہم انگلینڈ وغیرہ یا امریکہ میں دیکھتے ہیں. اور اس لیے آگہی بہت ضروری ہے. پہلے وقتوں میں حالات ایسے تھے کہ خواتین اس موضوع پہ بات نہیں کرتی تھیں، اس لیے جب خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ لیٹ سٹیجز میں آتے تھے. مگر آج ہم بات کریں گے وہ یہ کہ بریسٹ کے اندر عموماً لوگ جب آتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس تو عموماً دو پرابلم کی وجہ سے آتے ہیں. یا تو چھاتی میں درد ہو رہی ہوتی ہے یا چھاتی میں گلٹی بن رہی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے چھاتی میں درد کی. چھاتی میں جو درد ہونا ہے یہ نارمل ہے. بریسٹ چاہے وہ مردوں میں ہو یا وہ عورت میں ہو، ایک نارمل آرگن ہے جس کا ہارمونز کے ساتھ تعلق ہے اور یہ بڑھتے اور گھٹتے رہتے ہیں ماہواری کے ساتھ خواتین کے اندر. اور بریسٹ پین ہونا جو ہے، کبھی کبھار لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے دوائیاں بھی اویلیبل ہیں، مگر عموماً یہ چیزیں ڈرنے والی بات نہیں ہوتی. اور اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا بریسٹ خود ایگزامن کریں اور کسی نرس یا کسی لیڈی ڈاکٹر کو اس کو بھی ایگزامن کروائیں. میں کئی دفعہ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ یہ دوائیاں کیوں لیتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ جی ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو انہوں نے ہمیں یہ دوائیاں دے دیں. یہ دوائیاں عموماً فیمیل ہارمونز کی صورت میں ہوتی ہیں جس سے بال اگاتے ہیں، چھاتی بڑی ہو جاتی ہے. تو میں اس میں بلیو نہیں کرتا. کوئی بھی جو مسئلہ ہو تو اس سے پہلے کہ آپ خود ہارمونز لیں، اس کا سمپل وائٹامن کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. مگر یہ وائٹامنز کسی فیمیل ڈاکٹر یا بریسٹ اسپیشلسٹ کے پاس ہی جانا چاہیے. دوسرا یہ کہ جو انویسٹیگیشن بریسٹ میں چاہیے ہوتی ہیں وہ آج کل بہت کامنلی اویلیبل ہیں. سب سے سمپل ہے اپنی چھاتی کا خود معائنہ کیجئے. اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کوئی سخت جگہ ہے، کوئی گلٹی ہے یا کوئی جگہ درد والی ہے تو اس کا الٹرا ساؤنڈ کروا لیجئے. اور وہ الٹرا ساؤنڈ ماشاءاللہ پاکستان میں چھوٹے شہروں میں بھی ہے اور بڑے شہروں میں بھی ہے. اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ درد یا مسئلہ کیا ہے. دوسرا جو کامن سمٹم ہوتا ہے وہ خواتین یا مردوں میں وہ چھاتی کے بڑھ جانے کا ہوتا ہے. کئی خواتین کی بغل کے اندر کی ایریا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کئی مرد حضرات کی چھاتیاں بڑی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یہ اس کو انگلش میں گائنوکومیسٹیا کہتے ہیں. اور آدمی گھبرا جاتے ہیں کہ ان کی چھاتیاں بڑھ رہی ہیں. یہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہوتی. جوان لڑکوں میں جب یہ پیوبرٹی ہو رہی ہوتی ہے تو ہارمون امبیلنس ہو جاتا ہے اور مرد کی چھاتی بھی بڑی ہو سکتی ہے. اگر کاسمیٹیکلی ان ایکسیپٹیبل ہو تو اس کا علاج آپریشن ہے. اگر بارڈر لائن ہو تو ہم کئی دفعہ کوئی کیپسولز یا دوائیاں دے سکتے ہیں. وہ 6 مہینے میں سائز جو ہے کم ہو جاتا ہے. خواتین کے اندر جو تیسرا بڑا مسئلہ ہے وہ ہے گلٹی کا. اب گلٹی جو ہے وہ واقعی ایک سیریس مسئلہ ہو سکتا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ 80% گلٹیاں کینسر نہیں ہوتی. اس لیے اگر کسی خاتون کو، چاہے وہ جوان ہے یا وہ بزرگ ہے، اگر کسی کو گلٹی ہے تو تسلی رکھیے کہ یہ نان کینسر بھی ہو سکتی ہے. اور عموماً جوان لڑکیوں میں تو گلٹی 90% کینسر والی نہیں ہوتی. اور جب گلٹی محسوس کریں تو پلیز آپ کسی سرجن کو دکھائیے. فیمیل سرجن ہو یا گائنوکالوجسٹ ہو، اپنا بریسٹ ضرور ایگزامن کروائیے. گلٹی چاہے وہ درد والی ہو چاہے وہ درد والی نہ ہو، اس کا پراپر انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ جلدی پکڑ لیں گے گلٹی تو اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ کینسر بھی ہے تو اس کا علاج 100% ہے. سٹیج 1 کینسر کی ہم بعد میں بات کریں گے. مگر عموماً گلٹی کا جو ٹیسٹ یہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ ایگزامن کرتے ہیں. آپ کو محسوس ہو کہ گلٹی ہے، پھر ڈاکٹر ایگزامن کرتا ہے. اس کے بعد اگر جوان خاتون ہے تو اس کا الٹرا ساؤنڈ ہوگا. اگر 40 سال سے زیادہ خاتون ہے تو اس کا ایکس رے ہوگا جس کو ہم میموگرام کہتے ہیں. اور اس کے بعد اس گلٹی کی بائیوپسی کی جائے گی. بائیوپسی چھوٹی سوئی کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے اور بڑی سوئی کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے. میرے خیال میں پاکستان کے اندر اگر گلٹی چھوٹی ہو یا بڑی ہو
اور اگر بایوپسی پہ لوگ یا کیے بغیر کہہ دیں کہ جی فکر نہ کریں کچھ بات نہیں ہے، میرے نزدیک یہ زیادتی ہوگی مریض کے ساتھ. آپ اس گلٹی کو نکلوا دیجیے. دا سیفسٹ تھنگ از، جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں اف ان ڈاؤٹ ٹیک اٹ آؤٹ. تو گلٹی پلیز اگر آپ کو محسوس ہوتی ہے تو چیک کروائیے، اور اگر وہ گلٹی ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہے تو اسے کہہ دیں کہ بایوپسی کریں. اگر وہ بایوپسی نہیں کر سکتے تو آپ اس کو نکلوا دیجیے.